بھرپور توجہ عزیزان محترم، صرف پروردگار عالم نے پاکیزگی کا اعلان ایک ہی خانوادے کے لیے کیا، اور وہ اہل بیت کا خاندان اور گھرانہ ہے، اور اللہ نے کہہ دیا صرف میری نظر میں اگر پوری کائنات میں کوئی گھرانہ پاک ہے تو اس کو محمد کہا جاتا ہے، علی کہا جاتا ہے، حسن کہا جاتا ہے، حسین کہا جاتا ہے، فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری کائنات میں کسی کی پاکیزگی کی ضمانت اللہ نے نہ لی۔ یہی وجہ تھی کہ کائنات کو بتا دیا، پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ان کی ابتدا بھی کعبہ ہے، ان کی انتہا بھی کعبہ ہے۔ یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم، آج پوری کائنات دیکھ لے، یزید کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں۔ جہاں بھی چلے جائیے، جس فرقے میں جائیے، جس مذہب میں جھانک کر دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو ایک ہی نام نظر آئے گا، وہ نام صرف حسین علیہ السلام کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آدم کے محافظ کو حسین کہتے ہیں، یعقوب کے محافظ کو حسین کہتے ہیں، داؤد کے محافظ کو حسین کہتے ہیں، حنا کے محافظ کا نام حسین ہے، کائنات کے محافظ کا نام حسین ہے، عرش کے نام کا محافظ حسین ہے، فرش کے محافظ کا نام حسین ہے، ملک کے محافظ کا نام حسین ہے، شجر کے محافظ کا نام حسین ہے، فلک کے محافظ کا نام حسین ہے، مکے کے محافظ کا نام حسین ہے، مدینے کے محافظ کا نام حسین ہے، آدم کے محافظ کا حسین نام ہے، ابراہیم کا محافظ حسین، یعقوب کا محافظ حسین، داؤد کا محافظ حسین، زبور کا محافظ حسین، توریت کا محافظ حسین، زبور کا محافظ حسین، نمازوں کا محافظ حسین، مکے کا محافظ حسین، شریعت کا محافظ حسین۔ پروردگار عالم پوری کائنات کے سامنے اگر حفاظت کی بات آتی ہے تو پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، اگر کائنات میں کسی نے دین شریعت کی حفاظت کی ہے تو اس کو حسین کہتے ہیں۔ بھرپور توجہ، جو کائنات کا محافظ ہو اس کا نام حسین ہے، اور جو محافظ حسین ہو اس کو عباس کہتے ہیں۔ ایسے نعرے سے میں خوش نہیں ہونے والا ہوں۔ نوجوانوں، نعرہ اس طریقے سے لگاؤ جیسا تمہارا حسین چاہتا ہے، کیونکہ حسین نے انجمن بازی نہیں سکھایا ہے، انجمن سازی سکھایا ہے۔ حسین، دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، جس نے ہاتھ بلند کر دیے، یا حسین۔ یہ مائک نہیں چل رہا۔ اب یہاں سے جو انجمن سے باہر ہے وہ ایک کان کھول کے بات سن لے، حسینیوں میں بازی گری نہیں ہوتی، سازی گری ہوتی ہے۔ میرا حسین بانٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اتحاد کرانے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ حسینیہ کو آواز لگی تو سجادیہ والے باہر ہو گئے، عباسیہ کو آواز لگی تو حسینیہ والے باہر ہو گئے۔ ہم کسی کو باہر کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ملانے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، وقت بہت کم ہے، اس کے بعد میں میرے اور پروگرام لگے ہوئے ہیں۔ یہ محمد رضا بھائی کا اصرار، آپ لوگوں کی محبتیں، دیکھیے کہاں چھولس اور کہاں اعظم گڑھ کا یہ قصبہ، میری نظر میں وہ بہت جگہ متبرک اور کامیاب جگہ ہوتی ہے جس جگہ پر فرش حسین بھی جاتا ہے۔ قالینوں پہ بیٹھنا آسان ہے لیکن فرش عزا بچھا کر زہرا کو بلانا، ہے محل والے چلے گئے، تخت و تاج والے ختم ہو گئے، ارے جو اس فرش سے جڑ گیا وہ کاج بھی باقی ہے، اور
فرش سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے، اور جو اس فرش کا کھاتا ہے ہائے ہائے، دغا بازی کر کے کھانے کو منع کیا ہے، انجمن بازی کر کے کو کھانے کو منع کیا ہے۔ سیکریٹری بننا آسان ہے میرے نوجوانوں، صدر بننا بہت آسان ہے۔ مولا علی کے پاس میں جب چوتھی خلافت کا مسئلہ آیا تھا تو علی سے کہا علی ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا پہلے حساب لاؤ۔ ارے کہاں ہو مقصودن والو، یہ بات پورے ہندوستان میں پھیل جائے۔ کہا کہ پچھلا حساب لاؤ، کہا علی بھول جاؤ، ہم حساب نہیں دیں گے چاہے اسٹے لے آئیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ وقف خوروں نے ایک چال چل رکھی ہے کہ کسی کو مومن کو اس کے قریب نہ آنے دیا جائے، اور سب چیز یہی ڈکار جائیں، یہی کھا جائیں۔ یہ معلوم نہیں ہے وہاں تو ایک نے ایک مرتبہ باغ کھایا تھا، اور اگر زہرا کا حق کوئی چھپ کر کھائے گا وہ آج بھی لعنتی ہے اور کل بھی۔ علی نے کہا پچھلا حساب، پچھلا کہا علی بھول جاؤ۔ علی نے کہا نہیں پہلے پچھلا حساب لاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یا تو مجمع اتنا تھا کہ حسن و حسین چھپے جا رہے تھے، اب جب مولا نے حساب مانگ لیا نا تو ایک چلا گیا، دو چلے گئے، تین چلے گئے، سب کے سب ایک دو تین رفو چکر ہو گئے، سب کے سب بھاگ گئے۔ علی نے بھاگتوں کو روکا اور روک کر ایک جملہ کہا، سیکریٹری بننا آسان ہے، صدر بننا آسان ہے، متولی بننا آسان ہے، حساب و کتاب کا پاک و پاکیزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے، کیونکہ یہ نعرہ حیدری ہم اپنی طرف سے نہیں لگاتے، ہم نے جہاں دیکھا علی کو اعلیٰ پڑھا، آدم کی زبان پہ علی، ابراہیم کی زبان پہ علی، موسیٰ کی زبان پہ علی، یعقوب کی زبان پہ علی، داؤد کی زبان پہ علی، توریت میں علی، زبور میں علی، انجیل میں علی، خیبر میں علی، خندق میں علی، صفین میں علی، ہر مارکے میں جہاں دیکھا علی نظر آیا۔ ہم نے جب قرآن میں پڑھا بے سے لے کر والناس کی سن تک بس علی کے علاوہ کچھ نظر نہ پڑا، اسی لیے تو شاعر نے کہا اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی کی ہے۔ حیدر 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 کتنا اب دیکھو کتنا اچھا انتظام ہو گیا، بارش کر کے اللہ میری تقریر میں لوگوں کو بھیج رہا ہے تاکہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ذکر اہل بیت۔ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے جنت نہیں ملتی، فرش ادا پہ بیٹھنے سے جنت ملتی ہے۔ ہر جگہ دیکھا علی نظر پڑا۔ عزیزان محترم، میرے نوجوانوں کے ہاتھ میں علم تھا، کتنا دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے۔ ان ہاتھوں کی علم زینت بنا ہوا ہے، جن ہاتھوں کو ام البنین کے بیٹے عباس نے دعائیں دی، علی مرتضیٰ نے دعائیں دی، اور آپ میرے ذرا اور قریب آتے رہیے، بہت بات تقریر کو جلدی ختم کر دوں گا۔ ایک قریب اور سلوات پڑھ کے آگے آ جائیے سر، آ گیا پانی۔
ٹائم کتنا پوری کائنات کا مطالعہ کر لیجئے، ہر جگہ آپ کو یہی خانوادہ سب سے اعلیٰ نظر پڑے گا۔ عزیزان محترم، آج تو غیر قومیں بھی حسین کو ماننے کے لیے تیار اس بات پر ہیں، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے جان لیا، اگر انسانیت کو کسی نے بچایا ہے تو وہ زہرا کا لاڈ حسین ہے، وہ زہرا کا لاڈلا حسین ہے۔ گرو نانک اگر اپنے بچوں کو شکشا دیتے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ گرو نانک نے اپنے چیلوں سے کہا، اپنے شاگردوں سے کہا، دیکھو محرم کا چاند دکھائی دینے والا ہے، تم اپنے اپنے وطنوں میں جانا اور وطن میں جا کر اپنے اپنے گھروں پہ جا کر حسین کے پرچم کو بلند کرنا اور حسین کی ذاکری کرنا، حسین کے غم کو دل میں اتار لینا۔ ایک چیلے نے، ایک شاگرد نے کھڑے ہو کے کہا، گرو نانک آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گرو نانک سے پوچھا اس شاگرد نے کہ یہ گرو نانک یہ مسلمانوں کے آقا ہیں، مسلمانوں کے مولا ہیں، آپ ہمیں حسین کا غم منانے کے لیے کیوں حکم دے رہے ہیں؟ انہوں نے فوراً گرو نانک نے اپنے اسٹوڈنٹسوں سے کہا، اپنے طالب علموں سے کہا کہ تم اپنے گھر جانا اور اپنی سگی بہن سے شادی کر لینا۔ سنو نوجوانوں، گرو نانک اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، میں نے شاگردوں سے کہا کہ جا کے اپنی سگی بہن سے شادی کر لینا۔ شاگردوں نے ہاتھ جوڑا اور ہاتھ جوڑ کے کہا، گرو صاحب یہ کیسی شکشا دے رہے ہو، یہ کیسی تعلیم دے رہے ہو؟ ہم اور سگی بہن سے شادی یہ ناممکن ہے، ہمارا ضمیر جاگا ہوا ہے، ہم سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتے۔ بٹ گرو نانک نے کتاب بند کر کے کہا، بے وقوف، اسی زندہ ضمیر کو تو حسین کہتے ہیں۔ بے وقوف، دونوں ہاتھ بلند کر کے، اسی زندہ ضمیر کا تو نام حسین ہے۔ اگر آج حسین اپنی قربانی نہ دیتے، تم اپنے گھروں میں جا کر نہ بہن کی تمیز کر پاتے، نہ بھائی کی تمیز کر پاتے، نہ چچا کا احترام کر پاتے، نہ مابو کا خیال کر پاتے۔ ارے حسین نے کربلا میں اپنی قربانی دے کر پوری انسانیت کو بچا لیا، اور انسانیت کو بچانے کے بعد جب گرو نانک کے چیلے آگے بڑھے، شاگرد آگے بڑھنے کے بعد میں کہتے ہیں واقعی گرو نانک آپ نے ہمارے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا دیا۔ آج پتا چلا اگر عبادت خانوں میں عبادتیں باقی ہیں تو وہ حسین کا صدقہ ہے، اگر زکوٰۃ خانوں میں آج زکوٰۃیں باقی ہیں تو وہ حسین کا صدقہ ہے، آج اگر گرجا گھر میں اس ایشور کا نام لیا جا رہا ہے تو حسین کا صدقہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پوری کائنات نے پورا زور لگا کے دیکھا تو بس حسین کی ذات ایسی پڑی تھی جو جس کو حسین کو ہندو بھی اپنا مان رہا ہے، گرجا گھر والا بھی اپنا مان رہا ہے، عیسائی بھی اپنا مان رہا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہہ دیا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمیں۔ یہ جمع ہونا یہاں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہاں پر اپنے گھر کا عیش و آرام چھوڑ کے جلوس میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ مقصوداً والوں نے جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگائی ہوئی ہے کہ جلال پور والے، الہ آباد والے، پٹنہ والے، نہ جانے کہاں کہاں سے مومنین آئیں گے۔ ان کے اہتمام میں جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ صرف ہندوستان کو شرف حاصل ہے کہ سبیلیں ہمارے ملک میں لگائی جاتی ہیں۔ آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیے، وہاں مجلس میں تو نوجوان جا رہا ہے لیکن اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میت آئے گی یا وہ خود آئے گا۔ نام کوئی اچھا رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا،
पड़ोसी मुल्कों में देख लो कितना खून शियों का बहाया जा रहा है, लेकिन हमें फख्र है कि हम उस मुल्क में रहते हैं जिसकी आरज़ू इमाम हुसैन ने की थी। इस मुल्क में आने के लिए हुसैन ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान जाने दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं कहूँगा मौला उस वक्त तो यहाँ पे कोई मुसलमान भी नहीं था। कहा मुसलमान होना शर्त नहीं है, इंसान का जिंदा ज़मीर होना शर्त है। आज हमारे यहाँ जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो हमारे क़ुर्ब जवार की हिंदू माँ बहनें अपने अपने छोटे बच्चों को ताज़िए के करीब लाकर लिटाल देती है। वो क्या वजह है? वो कहती हैं कि हमने मन्नत मानी थी कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो मैं हुसैन की ज़री के करीब लेकर जाऊंगी। हाय अज़ादारो, मैं जब साल गुज़िश्ता हरमैन क़िबला में बैनुल हरमैन में मजलिस पढ़ रहा था तो दौरान मजलिस अज़ीज़ान मोहतरम जनाब सकीना का ख़याल आ गया। मैंने रब्ते मसाइब बदले। मैंने वो मंज़र यहाँ पर भी देखा। जब मैं मस्जिद नमाज़ पढ़ के आ रहा था तो मेरी माँ बहनें सबील पर अपने बच्चे के लिए पानी लेने के लिए खड़ी हुई थी। माँ का दिल होता है, तड़प जाता है। माँ प्यासी मर जाए लेकिन बच्चे को प्यासा नहीं देख सकती। हाय अज़ादारो, थोड़ी देर के लिए करबला चलें। इंशाअल्लाह 16 अगस्त को मैं भी हिंदुस्तान की तरफ से यहाँ से एक मैं फ़र्ज़ की अदायगी करने के लिए 22 तारीख को बैनुल हरमैन में मजलिस पढ़ूँगा। मेरा दिल चाहता है मैं मसाइबों की इब्तदा मक़सूदन से करूँ और इंतहा करबला में बैनुल हरमैन पे कर दूँ। अज़ादारो, मेरी माँ बहनें यहाँ कसीर तादाद में बैठी हुई हैं और इधर उधर अपने बच्चों को, कोई पंखा झल रही है, कोई बच्चे को धूप से बचा रही है। ये क्यों बचा रही है? इसके दिल में अपने बच्चे के बचाने की आरज़ू है। लेकिन हाय वो रबाब क्या करे जिसके सामने उसका घर भी उजाड़ दिया गया हो, उसका वारिस भी मार दिया गया हो। अज़ादारो, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं मसाइबों की इब्तदा कहाँ से करूँ। जब मैं आ रहा था छोटे छोटे बच्चे पानी मांग रहे थे। हाय अज़ादारो, इसी तरीके से एक सकीना है जिसके बाबा को सामने कत्ल कर दिया गया। खाली कूज़ा है, कभी इस लाइन के पास जाती है थोड़ा सा पानी दे दे, कभी इस लाइन के पास जाती है थोड़ा सा पानी दे दे। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। अज़ादारो, आवाज़ गिरिया बुलंद हो चुकी है। आइए, जनाब अब्बास का आपने अलम देखा, हर अलम, हर जुलूस में अलम आगे आगे होता है। अज़ादारो, रिवायत के मुताबिक मैं एक जुमला पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। माँ बहनें दिलों को संभाल लें। मेरे नौजवान सामने बैठे हुए हैं। अल्लाह आपके भाइयों को साया आपके ऊपर हमेशा कायम दायम रखे। अज़ादारो, आपको मालूम है हुसैन ने बाद अब्बास कहाँ कहाँ न अब्बास को याद किया। अरे जब फर्जंद ज़हरा घोड़े पे डगमगा रहा था, जब इधर गिरते थे तो आवाज़ देते थे अब्बास, जब इधर गिरते थे तो आवाज़ देते थे भैया अब्बास। हाय अज़ादारो, रिवायतें बताती है मज़लूम करबला घोड़े पे संभल न सके, जब नैनवा की ज़मीन पे आए तो रिवायत बताती है किसी ने शिम्र से सवाल कर लिया, शिम्र बता हुसैन वक्त ज़बह क्या कह रहा था? कहा तुझे मालूम नहीं, वक्त ज़बह हुसैन को मैंने देखा, नजरें तो ज़ैनब पे थी और बावाज़े बुलंद फराद का रुख करके कहते थे भैया अब्बास। नौजवानों, क़यामत के मसाइब हो गए। आवाज से रो, गिरिया आवाज से करो। चौथा इमाम फरमाता है ऐसे रो जैसे कोई ज़ईफ़ा अपने कड़ियल जवान के जनाजे पे रोती है। और रोने में बुख़्ल ना करना अज़ादारो, मैं दांत के लिए कभी नहीं कहता लेकिन रोने के लिए कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सैयद सज्जाद मौजूद है। इस मजलिस में छोटी बच्ची सकीना आई है, अरे जो आपके आंसुओं की मुतमन्नी है। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। बस आखिरी रिवायत
अज़ादारों कहाँ कहाँ अब्बास को याद ना किया गया। एक रिवायत मसाइब तमाम कर दूँगा। अज़ादारों, होली से जब जनाब मुख्तार ने पूछा, होली तूने सबसे ज़्यादा जुल्म कहाँ किया, तो होली कहता है मुख्तार ना पूछ, मुख्तार ना पूछ। होली से फिर इसरार हुआ, मुख्तार कहता है बता तो सही तूने जुल्म कहाँ किया। कहा मुख्तार, जब हुसैन का सर कट चुका तो मैंने हुसैन के सर को नो के नेज़ा पे बुलंद किया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि फौज अशकिया हुसैन के खेमों की तरफ जा रही है, तो मैं भी आगे आगे हो गया। मैंने क्या देखा, सारे खेमे जल चुके थे, एक खेमा बाकी था। मैं जैसे उस खेमे के अंदर दाखिल हुआ, मैंने क्या देखा, चंद औरतें एक बच्ची को गोल में लिए बैठी हैं। होली कहता है मुख्तार, मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा ये कौन सी कीमती शय है जिसे तुमने छुपा रखा है। कहा होली पीछे हट जा, ये हुसैन की 4 साला बच्ची सकीना है। हाय मुख्तार, जब मैंने सकीना का नाम सुना मेरा गुस्सा आगे बढ़ा। अरे ये वही बच्ची है, अरे जिसके बाबा ने ईद के रोज बुंदे पहना, जिसके बाबा ने ईद के रोज बुंदे पहनाए थे, बालियां पहनाई थी। मुख्तार, मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा बच्ची वो बालियां मुझे दे दे। कहा बच्ची छोटे छोटे हाथों से अपने कानों को छुपा के कहती है होली पीछे हट जा, मेरे बाबा ने ईद के रोज मुझे निशानी दी थी। होली कहता है मैंने एक न सुनी, मैं आगे बढ़ा, मैंने दोनों उंगलियां बच्ची के बालियों में दी, झटका मारा। हाय जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारों, हक के गिरिया करके उठवाऊंगा आपको। अल्लाह आपकी गोदियों को आबाद रखे। बस आखिरी रब्ते मसाइब, जिसकी आंख में आंसू नहीं है ज़हरा से दुआ मांगे कि हुसैन पर रोने के लिए आंसू दे, वरना रोज़े महशर ये आंख होगी। अज़ादारों, बस आखिरी रिवायत मजलिस को तमाम कर रहा हूं। बखूली कहता है कि जैसे मैंने बालियों को छीन लिया, मेरी माँ बहनें जानती हैं बाली में और बुंदे में फर्क होता है। बाली और होता है, बुंदा और होता है। बुंदा वो होता है जिसमें खटका होता है, बस माँ ने बच्चे को पहना दिया, ये खटका है। लेकिन बाली उसे पहनाई जाती है जो कमसीन हो, उसकी माँ और उसका बाप उसे बल देते में कहते हैं बच्ची इन बालियों को संभाल के रखना, इन बालियों को संभाल के रखना। अज़ादारों, मजलूम करबला ने अरे जब ईद के रोज सकीना को बालियां पहनाई तो बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। ज़ैनब ने कहा भैया आज तो खुशी का मुकाम है। कहा ज़ैनब मुझे करबला, मातम मातम। अज़ादारों, हुसैन कहते हैं ज़ैनब मुझे करबला याद आ गई, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। ज़ैनब इसे यजीद के तमाचे, ज़ैनब मेरी बच्ची प्यासी बहुत रहती है, ज़ैनब मेरी बच्ची का ख्याल रखना। सकीना से एक जुमला और कहा था, सकीना सकीना मेरे बाद बहुत रोएगी। तो सकीना ने हाथों को जोड़ कर कहा था बाबा आप बार बार मुझसे यूं क्यों कहते हैं, मेरे बाद बहुत रोएगी, मेरे बाद बहुत रोएगी। बस सकीना इतना समझ ले तेरा रुखसार छोटा और शिमर का तमाचा। शिमर का तमाचा। बस आखिरी जुमला ज़ादारो, आखिरी जुमला, इस फर्श अज़ा से दुआ मांग के उठना। मेरा अकीदा कहता है, यहाँ चौथे इमाम मौजूद हैं, सैयदुस साजिदीन फरमाते हैं जब मेरी बहन सकीना के मसाइब पढ़े जाएं तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाने दा, अल्लाह उसकी मुरादों को पूरा करेगा। सब दुआ मांग के उठना अज़ादारो। बस आखिरी रब दे रहा हूँ मसाइब का। अज़ादारो रिवायत बताती है
ہولی کہتا ہے مختار جب میں نے سکینہ سے بالیاں چھین لی تو سکینہ کے کان زخمی ہو گئے. اب میں کھڑا منظر دیکھتا رہا, سکینہ کرے گی تو کیا کرے گی؟ مختار سکینہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی. میں تو یہ سمجھ رہا تھا سکینہ نشین میں بابا کے پاس جائے گی یا بھیا اکبر کے پاس